حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں، اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ کسی ایسے شخص سے مت کرنا جس کو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں میں نہ ڈالا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں نہ ڈالا ہو، جس کو تکلیفوں میں مبتلا نہ کیا ہو، ایسے شخص کو اپنی بہن یا بیٹی ہرگز نہ دینا، ایسے شخص سے اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ ہرگز نہ کرنا، کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس انسان کو پسند فرماتا ہے نا، اسے تکلیفوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے، اسے آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے نا، اسے بیماریوں کی بھٹی میں، ٹینشنوں کی بھٹی میں، اسے غربت کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے، اور وہ غربت کی بھٹی میں جل کے، آزمائشوں کی بھٹی میں جل کے اللہ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے قابل عزت اور قابل احترام بن جاتا ہے، اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہوں گا۔ ایک صحابی تجارت کر کے کافی عرصے بعد واپسی گھر کی طرف لوٹے۔ جب صحابی نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، بیوی محترمہ بھی صحابیہ تھی، بیوی نے شوہر کا خوب استقبال کیا۔ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں نا، جو اسلام کی مقدس شہزادیاں ہوتی ہیں نا، وہی اپنے شوہروں کا خوب استقبال کرتی ہیں۔ ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ اس اللہ کی نیک بندی نے اپنے شوہر کا ویلکم کیا۔ کمرے کے اندر گئی، محبتوں بھرا پھولوں کا بستر بچھایا، اس کے اوپر شوہر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا۔ شوہر کی آنکھ لگی، نیند آ گئی، شوہر تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ رات کا وقت ہے، اتنے میں شوہر کو پیاس لگی۔ شوہر نے کہا مجھے پانی دو۔ فرما بردار بیوی اٹھی، گھڑے میں دیکھا پانی موجود نہیں تھا۔ باہر سردی ہے، برف باری ہے، جاڑا ہے، برف پڑ رہی ہے۔ گھڑے کے اندر دیکھا پانی موجود نہیں تھا۔ دور سے بیوی پانی لے کر جب کمرے کے اندر داخل ہوئی تو شوہر سو گیا تھا۔ شوہر کی ایک بار پھر سے آنکھ لگ گئی۔ ہے فرما بردار بیوی نے، خدمت گزار بیوی نے ساری رات پانی کا گلاس ہاتھ میں رکھ کر پوری رات کھڑی رہی، پانی اٹھا کر پوری رات کھڑی رہی۔ اس سوچ کی بنیاد پر شوہر کو نہیں جگایا، اس سوچ کی بنیاد پر شوہر کے آرام و سکون میں خلل نہیں ڈالا کہ شوہر تھکا ہوا ہے، تھکا ہارا ہے بیچارہ۔ اللہ اکبر، رات گزر گئی۔ جب فجر کا وقت آیا، جب شوہر کی آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہے؟ فرما بردار بیوی پانی اٹھا کر کھڑی ہوئی ہے۔ نیک متقی پرہیزگار بیوی پانی اٹھا کر کھڑی ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا تو سوئی نہیں ہے؟ کیوں پانی اٹھا کر کھڑی ہو؟ اور کتنی دیر سے کھڑی ہو؟ کس ٹائم کی کھڑی ہو؟ فرما بردار بیوی نے کہا اے میرے سرتاج، جب آپ کو پیاس لگی، جب آپ نے پانی مانگا، میں نے گھڑے میں دیکھا پانی موجود نہیں تھا، دور سے سردی میں پانی لے کر آئی، جب کمرے کے اندر داخل ہوئی تو آپ سو گئے تھے۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے آرام میں خلل ڈالوں، اور خود اسی لیے نہیں سوئی کہ کہیں خدمت گزاری میں کمی نہ آ جائے۔ کتنی نیک متقی خدمت گزار بیوی تھی۔ ہے صحابی اتنا خوش ہوا، کہا کہ اے اسلام کی مقدس شہزادی، تو نے آج مجھے بہت زیادہ خوش کیا۔ فرما برداری کی انتہا کر دی، خدمت گزاری کی انتہا کر دی۔ آج میں تم پہ بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں چاہتا ہوں آج جو تم مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج میں تم پہ خوش ہوں، جو دل چاہے مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نیک بیوی نے کہا اے میرے سرتاج، باقی تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے سرتاج، ویسے تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اگر آپ نے میری ضرورت پوری کرنی بھی ہے، اگر آپ نے میرا مطالبہ پورا کرنا ہی ہے تو میں یہ چاہتی ہوں مجھے طلاق دے کر رخصت کر دو۔ اگر آپ نے میرا مطالبہ پورا کرنا ہی ہے تو میں یہ چاہتی ہوں ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق دے کر رخصت کر دو۔ شوہر چونک اٹھا، ششدر و حیران رہ گیا کہ آخر بیوی نے کیوں طلاق مانگی، جدائی کا سوچ ہی کیسے لیا، مجھ سے دور ہونے کا سوچ ہی کیسے لیا، آخر بیوی نے مجھ سے کیوں طلاق مانگی، کیوں جدا ہونا چاہتی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ شوہر نے کہا اے اسلام کی مقدس شہزادی، اے میری نیک بیوی، میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ ہر حال میں تمہارا مطالبہ پورا کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چلتے ہیں۔
آقا کریم کو اپنی ساری کہانی سناتے ہیں. آقا کریم جو مشورہ دیں گے آپ ہی کا مشورہ قبول کیا جائے گا. آقا کریم جو مشورہ دیں گے انہی کا مشورہ قبول کیا جائے گا. اب صبح سویرے یہ دونوں میاں بیوی، صحابی اور صحابیہ، دونوں میاں بیوی مدینے کی طرف جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کریم آقا کی خدمت میں جا رہے ہیں، فیصلہ کرانے کے لیے جا رہے ہیں. بیوی طلاق مانگتی ہے، شوہر کہتا ہے آقا کریم سے مشورہ لے لیتے ہیں. دونوں کریم آقا کی طرف جا رہے ہیں. اتنے میں راستے میں سے شوہر کا پیر سلپ ہوا، شوہر کا پیر پھسلا، پاؤں پھسلا، شوہر منہ کے بل زمین پہ گرا. زمین پہ گرنا ہی تھا، بیوی نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے دوڑ کر شوہر کو اٹھایا. کہا او میرے سرتاج، کہیں آپ کو چوٹ تو نہیں لگی، کہیں آپ کو تکلیف تو نہیں؟ شوہر نے کہا باقی تو کچھ نہیں ہوا، لیکن پاؤں کو بہت ہی شدید چوٹ لگی. اللہ اکبر. بیوی نے شوہر کو اٹھاتے ہوئے کہا آؤ گھر چلتے ہیں، اب مجھے طلاق کی ضرورت نہیں. شوہر نے کہا او بیوی، آخر وجہ ہی کیا ہے؟ ماجرا ہی کیا ہے؟ مسئلہ ہی کیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تو کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو، اب تو طلاق مانگنے سے انکار کر گئی، وجہ ہی کیا ہے؟ ماجرا ہی کیا ہے؟ بیوی نے کہا، صحابیہ عورت نے کہا کہ اے میرے سرتاج، میں نے سنا تھا کہ جس کی زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہوتا ہے. جس کی زندگی میں کوئی تکلیف نہ آئے اس انسان کے ایمان میں شک ہوتا ہے، اس انسان کا ایمان مشکوک ہوتا ہے. اور جو ایماندار ہوتا ہے اسے طرح طرح کی تکلیفوں میں ڈالا جاتا ہے، اسے طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے. میری آپ سے شادی ہوئی، عرصہ بیت گیا، آج تک میں نے نہیں دیکھا آپ کو کبھی بخار آیا ہو، آج تک میں نے نہیں دیکھا آپ کے کبھی سر میں درد بھی ہوا ہو. اس لیے میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے جس کا ایمان بھی مشکوک ہو. اور جس کے ایمان میں شک ہو ایسے آدمی کی زندگی میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے طلاق لینی ہے. اور جب آپ کا پاؤں پھسلا، آپ کا پاؤں سلپ ہوا، آپ کے پیر کو شدید چوٹ لگی، آپ درد میں مبتلا ہوئے، تکلیف میں مبتلا ہوئے، اس وقت مجھے پکا یقین ہو گیا میں نے طلاق لینے سے اس لیے انکار کیا، اپنا مطالبہ اس لیے واپس لیا کہ میرے شوہر کو بھی میرے اللہ نے پسند کر لیا ہے. میرے شوہر کو میرے اللہ نے پسند کر لیا ہے، اس لیے تو میرے اللہ نے میرے شوہر کو تکلیف میں ڈالا ہے، اس لیے تو اللہ نے میرے شوہر کو درد میں مبتلا کیا، تکلیف میں مبتلا کیا. یہاں پر میں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جاؤں گا. اے نوجوانوں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہاری زندگی میں جب کبھی دکھ آئیں، تمہاری زندگی میں جب کبھی پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، بیماریاں آئیں، تمہاری زندگی میں جب غربت آئے، دکھ آئیں، درد آئیں، تکلیفیں آئیں، تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کرو. تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کرو. اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی.